سورہ مومنون کی آیت نمبر 93 سورہ مومنون کا چھٹا اور آخری رکوع اور یہ 18ویں پارے کا بھی چھٹا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ربی، اے محبوب آپ عرض کریں کہ اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی جس عذاب کا کافروں کو وعدہ دیا جاتا ہے، اگر وہ عذاب تو مجھے دکھائے، ربی تو اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا اور ان کا قرین اور ساتھی نہ بنانا۔ یہ دعا بطریق تواضع اور اظہار عبدیت ہے، یعنی یہ عاجزی کا اظہار ہے، باوجود اس کے کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا قرین اور ساتھی نہ کرے گا۔ اسی طرح انبیاء معصومین استغفار کیا کرتے ہیں، انبیاء معصوم ہیں لیکن ان کا استغفار کرنے کا یہی انداز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں اپنی مغفرت اور اکرام خداوندی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ انہیں یقینی طور پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا، اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہے، پھر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ سب بطریق تواضع اور اظہار بندگی ہے، یہ سب بندگی کا اظہار ہے اور عاجزی، انکساری اور تواضع کے طور پر ہے۔ ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ یہ جواب ہے ان کافروں کا جو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ کب آئے گا۔ یہ اس عذاب موعود کا انکار کرتے ہیں، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لوگے اللہ تعالیٰ اس وعدے کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ پھر انکار کی وجہ اور مذاق اڑانے کا سبب کیا ہے؟ اور عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں پیدا ہو جائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ اس جملے جمیلہ کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ توحید جو اعلیٰ بہتری ہے، اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائیے، دور فرمائیے، اور یہ بھی کہ طاعت، فرما برداری اور تقوی کو رائج کر کے، رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع کیجیے، دور کیجیے، اور یہ بھی کہ اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں، تو ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ عرض کریں کہ اے میرے رب، تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر، دھوکہ دے کر معاصی اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی یہ دعا حضور کے واسطے سے ہمیں سکھائی گئی کہ بندہ اس طرح دعا مانگے کہ اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے
اور اس وقت سے جب شیاطین میرے پاس وسوسے دینے کے لیے آئیں تو ان کے وسوسوں سے بچا. حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے، یعنی کافر وقت موت تک تو اپنے کفر و سرکشی اور اللہ اور رسول کی تکذیب اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے انکار پر اصرار کرتا رہتا ہے. یعنی کافر جب تک زندہ رہتا ہے اپنے کفر پر قائم رہتا ہے، سرکشی پر، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے معاملے کا وہ انکار کرتا ہے اور اسی پر اصرار کرتا ہے. اور جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کو جہنم میں اس کا جو مقام ہے دکھایا جاتا ہے، اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتا تو یہ مقام اسے دیا جاتا، تو پھر اسے بڑی حسرت ہوتی ہے. قال رب ارجعون، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، دنیا کی طرف مجھے دوبارہ واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں، ہرگز ایسا نہیں. یعنی اے مالک مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں وہاں جا کر نیک اعمال بجا لا کر اپنی تقصیرات کا تدارک کروں، اب ایک اچھی زندگی گزار کر اپنے گناہوں کا تدارک کر کے آؤں. اس پر اس سے فرمایا جاتا ہے کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، یہ بات تو اس نے حسرت اور ندامت کی وجہ سے کہی ہے، یہ ہونے والی نہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں. اول تو یہ دوبارہ دنیا میں جائے گا نہیں، اور اگر چلا بھی جائے تو وہی کام کرے گا جو اس نے پہلے کیے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے. وہ آڑ، وہ برزخ جو انہیں دنیا کی طرف واپس آنے سے روکنے والی ہے، اور وہ موت ہے. یعنی جب وہ مر گئے اب دوبارہ یہ دنیا کی طرف نہیں آ سکتے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ برزخ وقت موت سے وقت بعث تک کی مدت کو کہتے ہیں، اسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں. مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک جو پیریڈ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں. اب چاہے انسان قبر میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے درندے کے پیٹ میں ہو، جہاں بھی اس کے اجزاء ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں، اور جو اس کے نصیب میں عذاب ہے یا جو ثواب ہے وہ اسے اس عالم میں ملتی رہیں گی. وہ نعمتیں یا وہ عذاب اسے ملتا رہے گا. یہ عذاب اور یہ ثواب کا معاملہ روح کے ساتھ بھی ہے اور جسم کے ساتھ بھی ہے. روح جسم سے نکل جاتی ہے لیکن روح اور جسم کا تعلق باقی رہتا ہے. جو جسم پر تکلیف گزرتی ہے روح محسوس کرتی ہے، جو روح پر تکلیف ہوتی ہے جسم محسوس کرتا ہے، چاہے جسم کے اعضاء گل گئے ہوں، سڑ گئے ہوں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے. سور سے مراد یہاں پر ہے پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. تو فرمایا نہ ان میں رشتے رہیں گے جن پر دنیا میں فخر کیا کرتے تھے، اور آپس کے نسبی تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور رشتہ داروں کی محبتیں باقی نہ رہیں گی. اور یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے.
جیسا کہ دنیا میں پوچھتے تھے، کیونکہ دنیا میں کوئی کسی کی طبیعت پوچھتا ہے، کسی کا حال پوچھتا ہے، لیکن یہاں پر ہر ایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور حساب کے بعد لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کی تولیں بھاری ہوئیں، یعنی اعمال صالحہ اور نیکیوں سے جن کے وزن بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، وہی مراد کو پہنچے۔ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی تولیں ہلکی پڑیں نیکیاں نہ ہونے کے باعث اور وہ کفار ہیں، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی، ان کے منہ کو آگ جلا دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ آگ ان کو بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچے گا اور نیچے کا ناف تک لٹک جائے گا، دانت کھلے رہ جائیں گے، اللہ کی پناہ۔ اور ان سے فرمایا جائے گا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ کیا دنیا میں تم پر میری کتاب کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی، وکننا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہم کو جہنم سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو 40 سال تک پکارتے رہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ پروردگار کو پکاریں گے اور کہیں گے، اے رب ہمارے، ہمیں جہنم سے نکال۔ یہ کتنے عرصے تک پکاریں گے؟ فرمایا یہ پکار ان کی دنیا سے دونی عمر کی مدت تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد انہیں یہ جواب دیا جائے گا جو اگلی آیت میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، یعنی جب سے دنیا بنی اور جب دنیا فنا ہوگی تو اس دوران کتنا پیریڈ ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، بعض نے کہا 12000 سال، اور بعض نے کہا 360 برس، واللہ تعالی عالم۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جہنم میں جہنمی 40 سال تک حضرت مالک داروغہ جہنم کو پکاریں گے، پھر وہ کہیں گے 40 سال کے بعد کہ جہنم سے تمہیں نکلنا نہیں ہے، تم نہیں نکل سکو گے۔ پھر وہ اللہ کو پکاریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا، قال اخسئوا فیہا، رب فرمائے گا دھتکارے پڑے رہو، ذلیل و رسوا ہو کر اسی میں پڑے رہو۔ قال اخسئوا فیہا، دھتکارے پڑے رہو اس میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی اور یہ جہنمیوں کا آخری کلام ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہیں کلام کرنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، ڈکراتے رہیں گے، بھونکتے رہیں گے،
پھر کلام نہ کر سکیں گے۔ یہ کن کا ذکر ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا؟ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرما۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تو تم نے انہیں ٹھٹا بنا لیا، یعنی جہنم میں کافروں سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے نیک بندے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ آیتیں کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئیں، جو حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب، وہ صحابہ جو غریب صحابہ تھے، ان سے وہ مذاق کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے، ان کا مذاق اڑانے میں اتنے مشغول ہوئے کہ تم میری یاد بھول گئے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا، انہم ہم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں، ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بس دعا کریں کہ جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جنہوں نے صبر کیا انہیں اللہ وہ کامیابی عطا فرمائے گا کہ فرمایا جائے گا انہم ہم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہیں۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کفار سے، یعنی کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے، سالوں کی گنتی کے حساب سے بتاؤ تم دنیا میں کتنا ٹھہرے، یعنی دنیا میں اور قبر میں۔ قالو، وہ کہیں گے، لبثنا یومن او بعد یومن، ہم ایک دن رہے یا دن کا ایک حصہ۔ یہ جواب اس وجہ سے دیں گے کہ قیامت کے دن کی دہشت اور عذاب کی ہیبت سے انہیں اپنے دنیا میں رہنے کی مدت یاد نہ رہے گی اور انہیں شک ہو جائے گا، اسی لیے وہ کہیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، تو گننے والوں سے دریافت فرما، اے اللہ تو گننے والوں سے پوچھ لے، یعنی ان فرشتوں سے جن کو تو نے بندوں کی عمریں اور اعمال لکھنے پر مقرر کیا۔ اس پر اللہ تعالی فرمائے گا، قال، اللہ فرمائے گا، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا میں بہت قلیل تم ٹھہرے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہوتا، یعنی تمہیں اگر احساس ہوتا کہ دنیا کتنی مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں، تو تم نافرمانی نہ کرتے۔ اب سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ یہ 4 آیات صبح و شام پڑھنے کی بہت فضیلت ہے کہ جو صبح و شام پڑھے اس کی برکت سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، جادو ٹونے نظر بد آسیب سے محفوظ رہتا ہے، بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے،
اور اگر کوئی مریض ہو اس کے کان میں یہ آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کی برکت سے بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ الوظیفۃ الکریمہ جو باہر شریعت مسجد سے ملتی ہے اس میں یہ آیات لکھی ہیں، اور بھی وظائف ہیں اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صبح و شام یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افحسبتم، تو کیا یہ سمجھتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں اور آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا مالک، ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے، لا برہان لہ بھی، جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، اور غیر اللہ کی پوجا محض باطل بے سند ہے، فإنما حسابه عند ربه، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافروں کا چھٹکارا نہیں، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر، اور اے محبوب آپ عرض کریں، اے میرے رب بخش دے مومنین کو، وارحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی نور سے روشن منور فرمائے، اور دوران درس جو ہم نے نصیحتیں سنی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔